وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى يخرج من تحت أظفاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بعد الوضوء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور معزز سامعین، ہمارے مدرسے میں الحمدللہ ہر بدھ کو نماز عصر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اصلاحی مجلس منعقد ہوتی ہے، اور سال میں 2 ماہ ہم اس مجلس کی چھٹی کرتے ہیں. ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ اور دوسرا شوال کا مہینہ. رمضان المبارک میں تو معمولات ہوتے ہیں، آنے والے حضرات کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور شوال کے مہینے میں ہمارے مدرسے کے کچھ انتظامی امور ایسے ہوتے ہیں، داخلہ اور مہمانوں کی کثرت، اس کی وجہ سے ہمارے لیے مجلس کا انعقاد مشکل ہوتا ہے. تو رمضان المبارک اور شوال کے مہینے کی چھٹی کے بعد آج الحمدللہ یہ ہماری مجلس پھر دوبارہ شروع ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے لیے اصلاحی مجلس کا انعقاد فرماتے تھے، اور خود قرآن مجید سے اس کی افادیت ثابت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت فرمائیے، یقیناً نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ جو ہفتہ واری اصلاحی مجالس ہیں یا تبلیغی مراکز میں شب جمعہ پر بیان کا سلسلہ ہے، مختلف خانقاہوں میں اور روحانی مراکز میں ہمارے بزرگوں کے اور مشائخ کے جو بیانات ہیں، تو گویا یہ ایک مسنون عمل ہے، اور قرآن مجید سے اس کا فائدہ واضح ہے. اور تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ دین کی بات کرنے والا خواہ کوئی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ بات کرے تو ضرور فائدہ ہوتا ہے. حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: حق بات، حق نیت، حق طریقے سے کی جائے تو ضرور اثر کرتی ہے. بات سچی ہو، صحیح بات ہو، کہنے والے کی نیت ٹھیک ہو اور کہنے والے کا انداز صحیح ہو، تو اس کی وجہ سے بات میں اثر ضرور ہوتا ہے. اگر کسی کہنے والے کی بات میں اثر نہیں ہو رہا، اس کی بات اگر فائدہ نہیں پہنچا رہی، تو سمجھ جائیں کہ یا تو بات کہنے والے کی بات ہی غلط ہے، یا کہنے والے کی نیت میں فطور ہے، ہاں جی، یا پھر کہنے والے کا انداز صحیح نہیں. اگر بات صحیح ہو، نیت ٹھیک ہو، طریقہ کار ٹھیک ہو، تو قرآن اور حدیث کی بات یقیناً اثر کرتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ فرعون سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے دنیا میں، جس نے ایک روایت کے مطابق تقریباً 90,000 معصوم بچوں کو قتل کروایا، صرف اس خطرے سے کہ کہیں میری بادشاہت کا خاتمہ نہ ہو جائے، میرے تخت شاہی پہ بنی اسرائیل کا بچہ قابل ہو جائے گا بڑے ہو کر،
ہاں جی، جیسے کہ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پیش گوئی فرمائی، اور ایک قول کے مطابق کسی نجومی نے اس کو کہہ دیا تھا۔ فرعون نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی اور اس نے فرعونیوں کے جتنے گھر تھے ان سب کو جلا کے خاکستر کر دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ نجومی کے پاس گیا اور اس کو خواب سنایا، تو نجومی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر تمہارے تخت شاہی کو الٹنے کا ذریعہ بنے گا، تمہاری بادشاہت کو خاتمہ کر دے گا، تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے معصوم بچوں کو اس نے قتل کرنا شروع کروا، 90,000 معصوم بچوں کو قتل کروایا، اور سب سے بڑا دعویٰ جو ہے وہ خدائی کا ہے دنیا میں، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، انا ربکم الاعلی۔ اتنا بڑا دعویٰ، اس سے بڑا مشرک تو کوئی نہیں ہوگا نا دنیا میں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ۔ جاؤ فرعون سے نرمی کے انداز میں بات کرو، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا اس کے دل میں خوف خدا بیدار ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ اس کو ہدایت نہیں ملنی، لیکن مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ہم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مسرع نہیں ہو سکتے، اور ہمارا مخاطب جو ہے وہ فرعون سے بڑا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ اس سے جا کے نرمی سے بات کرو، لٹھ مار طریقہ اختیار نہ کرو۔ یہ بات میں اس پہ سنا رہا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت بھی بتلا رہی ہے کہ بڑے سے بڑے ظالم پر بھی بات کا اثر ہو سکتا ہے اگر کہنے والے کی بات سچ ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو ہماری مختصر سی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، یہ ہم اپنے اکابر بزرگوں کے حکم کی تعمیل میں کرواتے ہیں۔ ہمیں الگ سے کسی بیان کرنے کا کوئی شوق نہیں، کوئی مجلس یا مجمع کو جوڑنا، ہاں یہ کوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد تو اپنا فائدہ ہے۔ ہم اپنے فائدے کے لیے یہ مجلس منعقد کرتے ہیں۔ تو جو حضرات اخلاص اور طلب کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں، ان کی برکت سے سب کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو دور دور سے ساتھی آتے ہیں، ابھی بھی کئی ساتھی باہر ملے، مجلس میں نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، گرمی میں سفر کر کے آئے، ہاں کوئی دنیا کا مقصد تو نہیں ہے نظر آپ، ہاں جی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے گرمی میں شدید دھوپ کے اندر سفر کر کے یہاں پہنچے۔ تو یہ جو اخلاص کی ان کی دولت ہے نا، جو ان کے سینوں میں ہے، اس اخلاص کی برکت سے انشاءاللہ سب کو فائدہ پہنچے۔ ان کو تو فائدہ ہوگا ہی ہے، ہاں جی، لیکن ان کے اخلاص کی برکت سے ہم سب کو فائدہ پہنچے گا۔ مجھے بات یاد آئی، ہمارے شیخ المفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی تھے، مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ، وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے شیخ تھے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ہمارے جو شیخ تھے، ان کے پہلے شیخ تھے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، وہ ان کے استاد بھی تھے دارالعلوم دیوبند میں۔ ان سے 1940 کے اندر حضرت نے ان سے بخاری شریف پڑھی تھی، تو فراغت کے بعد حضرت کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو گئے۔ جب حضرت مدنی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو پھر مفتی محمد حسن رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے، پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمہ اللہ سے بیعت ہوئی، جو تھانوی رحمہ اللہ کے بڑے خلفاء میں تھے، حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے بھی شیخ تھے۔ تو وہ ان کے شیخ ثانی تھے مفتی صاحب رحمہ اللہ کے، مفتی محمد حسن صاحب۔ تو حضرت نے سنایا کہ میں نے ایک دفعہ مفتی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت میں جب کراچی سے یہاں آتا ہوں آپ کی خدمت میں، تو کراچی کے اندر بھی معمولات کرتے ہیں، وہاں کوشش کرتے ہیں وہاں بھی معمولات، لیکن یہاں جب آتے ہیں لاہور میں آپ کی خدمت کے اندر، تو یہاں معمولات کا بڑا شوق پیدا ہوتا ہے اور نیکیوں کا ایک جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور دل بڑا نرم ہو جاتا ہے۔ تو جتنے اعمال کی توفیق یہاں آ کے ملتی ہے وہ گھر میں نہیں ملتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت مفتی صاحب یہ سن کے فرمانے لگے، مفتی محمد حسن صاحب، کہ مفتی صاحب اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، آپ اس میں میرا کمال سمجھ رہے ہیں کہ میرے کوئی تقویٰ کا یا میری ولایت کو کوئی دخل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماع قلوب کی برکت ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مختلف جگہوں سے اللہ کے نیک بندے اپنی اصلاح کا جذبہ لے کر یہاں میرے پاس آتے ہیں،
تو یہ چند مخلصین کے اجتماع قلوب کی برکت، چند اللہ والے جمع ہو جاتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو یہاں نیک اعمال کی توفیق نصیب کرے۔ اور یہ بات تو سب کو سناتا رہتا ہوں، پہلے بھی غالباً بارہ سنائی کہ سکھر میں ہمارے بزرگ تھے حضرت حاجی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ، فوت ہو گئے، اور ہم تو ان کی زندگی میں کئی بار ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے بھی ان کی خدمت میں حاضری، تو ایک دفعہ حضرت ابا جی دامت برکات ان کے ساتھ ان کی زیارت کا پروگرام بنا، وہاں سکھر میں ہم گئے، ہمارے پاس بچے پڑھتے تھے، سکھر میں ان کے ننہال تھے، تو ایسے ہی میں نے اظہار کر دیا کہ حضرت کی زیارت کا شوق ہے، بچوں نے جا کے گھر میں بتا دیا اپنے والد صاحب کو، انہوں نے پروگرام بنا لیا سفر کا، تو حضرت ابا جی کے ساتھ ہم بھی چلے گئے، تو حضرت حاجی صاحب لیتے ہوئے تھے، خدام ان کو دبا رہے تھے، ذوق بھی تھا، عمر کا تقاضا تھا، کہ ساتھی نے کان میں جا کے ابا جی کا تعارف کروایا، تو خیر اٹھ کے بیٹھ گئے، بڑا اکرام فرمایا، بڑی شفقت فرمائی، کافی دیر بیٹھ کے نصیحتیں وغیرہ فرماتے رہے۔ پھر آخر میں ابا جی نے عرض کیا کہ حضرت آپ دعا فرمائیں، پھر ہم نے واپس جانا ہے، تو حضرت فرمانے لگے حاجی صاحب کہ مفتی صاحب دعا آپ سے کروانی ہے، دعا آپ سے کروانی ہے۔ ابا جی نے عرض کیا کہ حضرت ہم تو ساتھ کا بعد سے صرف دعا لینے کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس، فرمانے لگے اسی لیے تو آپ سے دعا کروانی ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ دیکھیں آپ میرے پاس کس لیے آئے ہیں، آپ کا میرے بارے میں گمان یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے آئے ہیں، جس کے پاس آیا جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ مخلص ہے یا ایسے کوئی روپ دھار کے بیٹھا ہے، جس کو آپ بزرگ سمجھ کے آئے ہیں اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ والا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں سے سنا، ایک شہرت سنی کہ بھی سکھر میں ایک بزرگ ہیں حاجی صاحب، ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کے خلیفہ ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سلسلے کے بزرگ ہیں، آپ نے ایک شہرت سنی، ایک تو آپ میرے بارے میں، لیکن میرا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، پتہ نہیں میرے دل میں واقعی اللہ کا خوف ہے نہیں ہے، تقویٰ ہے نہیں ہے، میں نے ایسی شکل بنائی ہوئی ہو، آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں پھر، لیکن جو آتا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر آتا ہے، یہ ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں، جو دور سے آتا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر آتا ہے، یعنی اس کے پاس اخلاص ضرور ہے۔ آپ میرے پاس آئے ہیں مجھے نیک سمجھ کے، پتہ نہیں میں نیک ہوں یا نہیں، لیکن آپ نے سابقہ سے اتنا بڑا سفر کیا، تقریباً 200 کلومیٹر ہے تقریباً سکھر میں خل میں یہاں سے تقریباً 190 کلومیٹر ہے، تو 200 کلومیٹر کا سفر اور اتنا بڑا ادارہ اور فتاویٰ کا اتنا بڑا کام، اتنی مصروفیات چھوڑ کے آپ یہاں آئے، تو آپ کے پاس اخلاص ہے یقیناً، یہ دولت اخلاص ہے، میرے پاس پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن آپ کے سینے میں یہ دولت موجود ہے، اس لیے دعا آپ سے کروانی ہے۔ تو میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ جو ساتھی یہاں باہر سے مجلس میں تشریف لاتے ہیں ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، جس کو ممبر پہ بٹھایا گیا ہے، ہاں جی پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو بٹھایا گیا، ہاں اس کے اچھے گمان کی بنا پر ہی بٹھایا گیا نا، ہاں لیکن اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، تو ہمارا معاملہ خطرے میں ہے، جو بیان کرنے والا ہے جس کو ممبر پہ بٹھایا گیا ہے وہ خطرے میں ہے، لیکن جو سننے کے لیے آئے ہیں یقیناً انشاءاللہ ان کی مغفرت یقینی، ان کی برکت سے بیان کرنے والے کی مغفرت بھی ہو جائے۔ تو میں یہ ساری بات اس لیے سنا رہا ہوں آج کیونکہ مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اس اصلاحی مجلس کی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، کہ ہماری اصلاحی مجالس جو خانقاہوں میں اصلاحی مجالس ہوتی ہیں، تبلیغی مراکز میں جو مجالس ہوتی ہیں، شب جمعہ کی مجلس ہے یا ویسے جو بزرگوں کے بیانات ہوتے ہیں، ہاں جی، اور مختلف علماء کرام کے جو مجالس ہیں، پروگرام جو ہوتے ہیں، دینی پروگرام جتنے بھی ہیں، ان کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ جو حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے تھے اور ان کے بعد تبلیغی جماعت کی پوری دنیا کے امیر بنے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ دینی اجتماعات یہ خیر کی منڈیاں ہیں، دینی اجتماعات یہ خیر کی منڈیاں ہیں، اور منڈیوں کے اندر مال بڑا سستا ملتا ہے اور تھوڑے سے پیسوں میں بہت سا مال مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان دینی اجتماعات میں جانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ہاں جی، جو فائدہ آپ کو ادھر دوسری جگہ مہینوں میں ملے گا وہ یہاں دنوں میں جا کے وصول ہو۔ تو الحمدللہ یہ اصلاحی مجالس کی ایک اہمیت ہے۔ تو آج کی مجلس میں ایک سنت پر بات کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی ایک محبوب سنت، وہ اس موسم کی مناسبت سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بعض نیکیاں، بعض عبادتیں موسم کے لحاظ سے آسان ہو جاتی ہیں، مثلا میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ سردیوں کے موسم میں 2 نیکیاں بڑی آسان ہو جاتی ہیں جو عام طور پر مشکل ہیں، لیکن سردی کے موسم میں 2 نیکیاں
آسان ہو جاتا۔ ایک روزے کی عبادت اور دوسرا تہجد کی عبادت، دونوں بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ روزہ بہت بڑی عظیم نیکی ہے، ہاں، جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا ہاں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، ایک روایت میں وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے روزے کی، ہاں جی۔ اور حدیث میں ہے کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ باب الریان کے نام سے ہے، جو خالص روزے داروں کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ روزے داروں کو حکم ہوگا قیامت والے دن اس دروازے سے داخل ہوگا، اور جس نے وہاں سے گزرتے ہوئے پانی پی لیا اس کو پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگی، اس لیے کہ زندگی دنیا کے اندر پیاس برداشت کر کے آئے ہیں، تو اب یہ سیراب کر دینے والا دروازہ ہے، یہاں سے داخل ہوگا۔ تو روزے کی کتنی بڑی فضیلت، اور تہجد کتنی بڑی عبادت، ہاں جی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی لیکن امت کے لیے مستحب کے درجے میں ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، راتوں کے آخر میں اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے آخرت میں ان کے لیے کتنی بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، کتنی بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، کیسی کیسی نعمتیں ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے، دنیا میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو روزے کی عبادت اور تہجد کی عبادت دونوں عظیم عبادتیں، لیکن سردیوں میں بالکل آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ ایک عبادت ہے وہ گرمی میں بہت آسان ہے، وہ سردیوں میں تھوڑی سی مشکل لگتی ہے، وہ ہے رات دن باوضو رہنے کی سنت، ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈالنا۔ یہ سردیوں میں ذرا مشکل ہے، کیونکہ جب سردی خاص کر زیادہ پڑنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر بار بار وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آج کل گرمی کا موسم چل رہا ہے، اب جون کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی بھی آگے مزید 3 مہینے تقریباً گرمی پڑنی ہے، تو یہ جو 3-4 مہینے گرمی کا جو موسم ہے اس میں یہ عبادت بہت زیادہ آسان ہے۔ ویسے ہی بنتا ہے ہاں، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بار بار بندہ غسل بھی کرتا ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے اس میں خود بخود، ویسے بھی وضو کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ان 3-4 مہینوں میں اگر آپ نے اس سنت پر عمل کرنے کی عادت ڈال لی تو اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ اس سنت پر عمل کرنے کی عادی ہو جائیں گے۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ آپ 4 مہینے، یہ 4 مہینے ایک خاص نصاب ہے ہمارے بزرگوں کا، تبلیغ والے بھی کہتے ہیں نا 4 مہینے پہلے لگائیں، پھر اس کام کی صحیح ترتیب سمجھ میں آئے گی۔ تو 4 مہینے آپ اس سنت پر عمل کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر پورا سال آپ اس سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالے یہ بات کہ میں اس سنت پر تھوڑی سی بات کروں۔ یہ باوضو رہنے والی جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت، آپ ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے کانا اذا خرج من الخلاء یتوضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء سے باہر نکلتے فوراً وضو فرماتے تھے۔ ایک صحابی نے عجیب بات بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فارغ ہوئے قضاء حاجت سے، ادھر ادھر آپ نے دیکھا آپ کو وضو پانی نظر نہیں آیا، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم شروع فرما دیا، فوراً فتمسح بالتراب، فوراً آپ نے مٹی پر تیمم کرنا شروع کر دی۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ ان الماء منک قریب، یا رسول اللہ پانی تو آپ کے بالکل قریب میں موجود تھا، پانی تھا لیکن تھوڑا سا فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ فرمایا لعلی لا ابلغ منہ، فرمایا کہ پانی میں نے دیکھ لیا تھا لیکن مجھے اپنی زندگی پر یقین نہیں تھا، پتہ نہیں اس پانی تک پہنچ پاتا یا نہ پہنچ پاتا۔ اتنی بڑی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ ایک 2 باتیں معصوم، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں موت کا خوف، اللہ کا خوف اور موت کی تیاری کتنی، فرمایا کہ مجھے اتنی بات کا یقین نہیں تھا کہ پتہ نہیں پانی تک پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں، اس لیے میں نے جلدی سے تیمم کر لیا کہ کہیں بے وضوئی کی حالت میں نہ رہ جاؤں۔ اور دوسرا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ ہاں جی، ہم کبھی بیت الخلاء سے فارغ ہو جاتے ہیں، گھنٹوں بغیر وضو کے پھرتے رہتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں کبھی خیال ہی نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے وضو تو ہم نے صرف نماز کے وقت میں کرنا ہے، آگے پیچھے ہمیں خیال ہی نہیں ہے۔ لیکن صحابی فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ فوراً جیسے ہی قضاء حاجت سے فارغ ہوئے فوراً وضو شروع فرما، پانی نہیں ہے تو فوراً تیمم فرما لیتے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حالت جنابت میں ہوتے، کانا اذا اراد ان ینام وهو جنوب فتوضا، فرمایا کہ حالت جنابت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور غسل کا ارادہ دیر سے فرماتے تو وضو فوراً فرما لیتے، فوراً وضو فرما لیتے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے، اس کے بعد پھر اس کے غسل فرماتے۔ یعنی جنابت کی حالت کے اندر بھی
ہاں جی، حالانکہ وضو شروع میں کوئی فرض نہیں ہے انسان، وہ تو غسل فرض ہوتا ہے جب بھی انسان کرے، لیکن اس سے آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے پاکی کا کس قدر اہتمام فرمائے. اور ایک حدیث میں فرمایا الطہور شطر الایمان، ایک میں فرمایا الوضوء شطر الایمان، وضو آدھا ایمان ہے. وضو کی اہمیت، ہاں جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کس قدر اس کا اہتمام فرماتے ہیں. ایک حدیث میں آپ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، وضو کے اوپر مومن آدمی ہی وضو کا اہتمام کر سکتا ہے. منافق کی نشانی یہ ہے کہ منافق کا وضو باقی نہیں رہتا، یعنی منافق ایک دفعہ وضو کر لیتا ہے پھر بار بار اس کو وضو کے اہتمام کی توفیق نہیں ملتی. ہمیشہ باوضو رہنے کی نعمت اور یہ توفیق صرف مومن کو ہی حاصل ہوتی ہے. جو صحیح معنوں میں مومن ہوگا نا وہ ہمیشہ باوضو رہے. ہمارے ایک ساتھی سنانے لگے اپنے ایک بزرگ کے حوالے سے کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم، جو ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم رہے اور بہت اچھے بادشاہ صدر ملک کے حکمران تھے، کہنے لگے کہ ایک سفر میں ہمارے بزرگ سنانے لگے کہ جنرل صاحب کے ساتھ ایک سفر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ جنرل صاحب کسی نماز کے وقت میں وضو نہیں فرماتے. کئی دفعہ ساتھیوں کو حیرت ہوئی، انہوں نے کہا جی وضو کر لیں نماز کا وقت قریب ہے، تو جواب دیتے بھی مومن ہمیشہ باوضو ہی رہتا ہے، مومن ہمیشہ باوضو ہی رہتا ہے. مسلمان کی پہچان یہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت اس وقت وضو کرے، جب وضو ٹوٹے فوراً وضو کر. اور اس کا اہتمام کا اندازہ کریں کتنے بڑے سرکاری عہدے پر تھے، ملک کے سب سے بڑی یعنی ملک کے سب سے بڑے سرکاری عہدے پر تھے، خیال ہی نہیں آتا آدمی کو. اچھے خاصے دیندار لوگوں کو خیال نہیں ہے، لیکن ملک کا وزیر اعظم جیسے ہی وضو کا فوراً وضو کا اہتمام. یہ کچھ لوگوں میں اللہ نے خوبیاں رکھی ہوئی. میں نے ساتھیوں کو ایک بات سنائی ایک دفعہ کہ دارالعلوم میں ہم پڑھتے تھے کراچی میں، تو ایک کسی سفر کے اندر کچھ ساتھی ہمارے ساتھ تھے، وہاں کراچی سے آ کے ٹھٹھے کا علاقہ قریب ہے تو وہاں پر جانا ہوا. تو ایک نوجوان بچہ، ابھی اس کی داڑھی آ رہی تھی، درجہ ثانیہ کا طالب علم تھا، جو ہمارے ساتھی تھے ان کا عزیز تھا وہ بچہ، وہ ہمارے ساتھ سفر میں تھا. تو ہمارا لمبا سفر تھا، سفر میں کئی دفعہ دیکھا کہ اس بچے نے اپنا وضو تازہ کیا، مختلف جگہوں پہ جہاں ٹھہرے جا کے فوراً وضو کر لے. تو مجھے ان کے ایک عزیز نے تنہائی میں بتایا کہ یہ بچہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب سے بیعت ہے. اس وقت حضرت مولانا یوسف لدھیانوی سیدھ رحمہ اللہ حیات تھے، میں نے بھی الحمدللہ حضرت کی زیارت کی. کہنے لگے کہ یہ بچہ حضرت لدھیانوی صاحب سے بیعت ہے اور جب سے بیعت ہوا ہے اس وقت سے اس کا معمول ہے یہ ہمیشہ 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے. جیسے ہی اس کا وضو کسی بھی صورت میں وضو ٹوٹا فوراً وضو کر لیتا ہے تازہ، اور کبھی اپنے آپ کو 1 منٹ کے لیے بے وضو نہیں رہنے دیتا. اندازہ کریں ایک بچہ جس کی بھی داڑھی نہیں ہے اور درجہ ثانیہ کا طالب علم ہے، اس قدر ایک سنت کا اہتمام، احیاء سنت. ہاں جی، اصل میں بات یہ کہ ہمارے دل میں تو اس سنت کی اہمیت ہی نہیں ہے. ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان رات کو سوتے وقت وضو کا اہتمام کرتا ہے، وضو کا اہتمام کرتا ہے، پاکی کی حالت میں سوتا ہے، ساری رات اس کے سرہانے ایک فرشتہ رات گزارتا ہے، ایک فرشتہ اس کے سرہانے رات گزارتا ہے، اور پوری رات جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. یا اللہ اس نے چونکہ پاکی کی حالت میں رات گزاری ہے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما. آپ اندازہ لگائیں، میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر گھر کے سارے افراد باوضو ہو کر سوئیں تو کتنے فتنوں سے ان کی حفاظت ہو جائے گی. گھر کے اندر اگر ایک مثال ہے 8 سے 10 بندے رہ رہے ہیں اور سارے باوضو ہو کر سوتے ہیں تو گویا 10 فرشتے بھی ان کے ساتھ رات گزار رہے ہیں. فرشتہ ان کو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ رات بھر ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں. جس گھر کے اندر وضو کا اہتمام کریں گے گھر والے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے فتنوں سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی ان کے حق میں. ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان وضو کرتا ہے، جو مسلمان من توضأ فأحسن الوضوء، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، ہاں جی، فرمایا کہ اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. خرجت الخطایا حتی تخرج من تحت الاظفار، فرمایا کہ اس کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کے سارے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں، صاف ہوتے، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے جو گرد و غبار لگی ہوتی ہے جب وہ دھلتا ہے تو اس کی برکت سے ناخنوں کے نیچے بھی گناہوں کے کچھ اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. پورا جسم انسان کا جیسے صاف ہو جاتا ہے تو گناہوں سے بھی صاف ہو جاتا ہے. لیکن علماء نے لکھا کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں وضو کی برکت سے.
کبیرہ گناہوں کے لیے تو توبہ ضروری ہے، اور اگر کسی کے حقوق دبائے ہوئے تو ان کے لیے حقوق کو معاف کروانا یا ان کو ادا کرنا شرط ہے، لیکن صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن مومن کو زیور پہنایا جائے، مومن کو زیور پہنایا جائے، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، فرمایا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچے۔ وضو اور وضو کا فرق تو معلوم ہے نا، وضو تو وضو کو ہی کہتے ہیں اس عمل کو، اور وضو واو کے فتح کے ساتھ کس کو کہتے ہیں؟ جو وضو کا پانی ہوتا ہے۔ فرمایا جہاں تک مومن کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک اس کا زیور اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ ہاں، اور جو جتنے خضوع کے ساتھ وضو کرتا ہے، ہاں جی، جتنی اچھی نیت سے وضو کرتا ہے اور سکون کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، اس کو اتنا زیادہ زیور پہنایا جائے گا قیامت۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، فرمایا انتم الغر المحجلون من اسباغ الوضوء، قیامت والے دن وضو کے اہتمام کی وجہ سے تمہارے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو کے تمہارے اعضاء قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، جتنا وضو کا جو اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اتنا چمکائیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو وضو کے اعضاء کی چمک دیکھ کر پہچانوں گا، یہ میرے امتی ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر سردی کے اندر گرمی کے اندر ہر حال کے اندر وضو کا اہتمام کیا، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو ان کی چمک کی وجہ سے میں ان کو پہچانوں گا اور اس کی برکت سے میں ان کو جام کوثر پلاؤں۔ کتنی بڑی بشارت ہے، ہم نے آج تک خیال ہی نہیں کیا، ہمیں آج تک یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنی بڑی سنت سے ہم محروم ہیں۔ تو وضو کی سنت کو زندہ کرنے کی نیت کا کہ ہم نے انشاءاللہ اس سنت کو زندہ کرنا ہے اور کوئی مشکل نہیں۔ ہاں جی، تو معلوم ہوا کہ وضو کی سنت ہے اس قدر عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ، اچھا اور عجیب بات قرآن میں کیا فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ دو بندوں سے خصوصاً محبت فرماتے ہیں، یعنی دو بندے اللہ کے محبوب ہیں، ایک وہ جو گناہوں سے توبہ کا اہتمام کرتے ہیں، دوسرا جو وضو کا پاکی کا خاص اہتمام کرتے ہیں، ان سے اللہ محبت فرماتے ہیں، ان سے اللہ خصوصیت سے محبت فرماتے ہیں جو وضو کا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ سردی کے اندر، ہاں جی، اور گرمی کے اندر دھوپ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہے، یعنی انسان کا دل تو نہیں کرتا لیکن تکلیف کو برداشت کر کے اپنے وضو کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصیت سے مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، خصوصیت سے مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ہمیں آج تک خیال ہی نہیں آیا کتنی بڑی ہم عظیم سنت سے محروم ہیں۔ مجھے بات یاد آئی، ہمارے بزرگ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ میرا ایک جگہ سفر ہوا تو وہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ، ان کے خاندان کے کچھ لوگ رہتے تھے، ان سے میرا تعلق تھا، نے فرمایا میں ان کے ہاں چلا گیا تو عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، فرمانے لگے کہ ان کے گھر کے جتنے بچے تھے وہ سارے بچے کھیل رہے تھے گھر کے باہر، مسجد تو وہاں تھی نہیں لیکن انہوں نے نماز کے لیے جگہ بنائی ہوئی۔ مغرب کی اذان جب ہونے لگی تو میں نے دیکھا کہ وہ جتنے بچے تھے سارے وہاں سے انہوں نے کھیل ختم کر کے صرف اپنے پاؤں دھوئے اور پاؤں دھو کے فوراً سارے وہیں پر جمع ہو گئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، وضو کسی نے بھی نہیں کیا، سب نے اپنے پاؤں دھوئے اور جلدی سے آ کے سارے اکٹھے ہو گئے اور نماز کے لیے۔ تو خیر اس وقت تو میں نے کہنا مناسب نہیں سمجھا، نماز کے بعد جو میرے میزبان تھے میں نے ان سے کہا کہ یہ جتنے بچے کھیل رہے تھے آپ کے، کوئی بعض کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، بھانجے، اپنے ایک ہی فیملی کے بچے تھے سارے، میں نے اسے کہا کہ وضو کسی بچے نے بھی نہیں کیا، اس کی مجھے بات حکمت سمجھ نہیں، وجہ کیا سمجھ میں نہیں آئی۔ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے کہ آپ کے دل میں شاید یہ خیال گزرا ہوگا کہ بچے سے ایسے بغیر وضو کے کھڑے ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمانے لگے ہمارے خاندان میں ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے دور سے ایک روایت چلی آ رہی ہے ہمارے خاندان میں کہ ہمارے ہاں 5 سے 7 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، اس چھوٹی سی عمر سے بچوں کی ہم ان کی تربیت کرتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ باوضو رکھتے ہیں، ان کی ہم تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا جب بھی دیکھو، جب بھی قضاء حاجت سے فارغ ہونا ہے، جب بھی بڑا وضو کر فوراً وضو کروانے کی عادت ڈالتے ہیں، پیار محبت سے ان کو ترغیب دیتے ہیں اور ان کی عادت ڈلواتے ہیں۔ تو الحمدللہ 5-7 سال سے بڑی عمر کے جتنے بھی ہمارے یہاں بچے ہیں ان کو کہنا نہیں پڑتا، بڑوں کو دیکھ کے اب ان کا ایسا مزاج بن گیا ہے کہ وہ خود بخود ہی بات، اس لیے جتنے بچے کھیل رہے تھے
یہ سارے الحمدللہ باوضو تھے. جب اذان شروع ہوگی مغرب کی تو آپ نے دیکھا سب نے سے اپنے پاؤں دھوئے اور آ گئے الحمدللہ. یہ روزانہ کا معمول ہے. یہ دیکھیں نا یہ ایک عمل ہے, ہاں یہ ایک نمونہ ہے. ایسی روایت ہمیں بھی قائم کرنی چاہیے. چھوٹے معصوم بچے اگر اتنا اہتمام کر سکتے ہیں تو ہم بڑوں کے لیے کیا مشکل ہے. ہم بڑوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جب ہم بڑے اس کا اہتمام کریں گے تو اس کی برکت سے چھوٹوں کے یہاں بھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا ہاں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا اعزاز ملا. اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی سیر کرائی گئی, جب معراج کی رات جنت کی سیر کرائی گئی تو آپ نے صبح آتے بلال سے پوچھا کہ یار بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو, میں نے جنت میں ہاں اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی نا آپ نے, حدیث مشہور حدیث ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی سن کے پریشان ہو حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے آگے جنت میں. میں نے کہا ہاں تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے اپنے سے آگے سنائی دے رہی تھی جنت. یا تم کیا عمل کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہو کے پوچھنے لگے. پہلے تو وہ سوچنے لگے یا رسول میرا ایسا کوئی عمل تو نہیں ہے. بعد میں تھوڑی دیر سوچنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہاں ایک عمل ہے, وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور جب بھی وضو تازہ کرتا ہوں فوراً 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں. تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت ضرور پڑھ لیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی تمہارا عمل ہے جس نے تمہیں اتنے بڑے مقام تک پہنچایا ہے. تو وضو کا اہتمام کریں اور ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی عادت ڈالیں. ہاں جی یہ نہیں ہے کہ صرف نمازوں کے وقت میں ہی ہم نے وضو کرنا ہے, نہیں, اس کی عادت ڈال لیں. آپ اپنا مزاج بنائیں کہ ہم نے ہمیشہ باوضو رکھنا ہے اپنے آپ کو, اور آپ یقین فرمائیں آپ نیت کر لیں گے اور کوشش کریں گے تو یہ کوئی عمل مشکل ہی نہیں ہے, بہت آسان عمل ہے. شروع میں تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی, اس لیے میں نے آپ کو اس موسم میں ترغیب دے رہا ہوں. سردیوں میں نے ترغیب نہیں دی آپ کو, یہ میرے ذہن میں تھا شروع سے جب گرمیاں شروع ہوں گی تو بچوں کو میں ترغیب دوں گا. اس میں آپ اس کا مزاج بنائیں, اس کی عادت ڈالیں. ہاں آج سے ہی یہ ترتیب شروع کر دیں کہ انشاءاللہ. اور رات کو سونے وقت خصوصاً رات کو سونے سے پہلے آپ نے وضو کا اہتمام کرنا. بلکہ ہمارے بڑوں کی سنت, ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں. صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھا کریں. تو انشاءاللہ دن بھر کے اندر جتنی کوتاہیاں ہو گئی ہیں, ہاں اگر دن کے اندر ہم سے کوئی گناہ ہو گئے, کوئی لغزشیں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, ہر انسان گناہ گار ہے. رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے جب آپ پڑھ کے سوئیں گے تو انشاءاللہ گویا آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا. اس لیے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو گویا موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے. حدیث میں نیند کو موت کی بہن فرمایا گیا, تو گویا آپ موت کی آغوش میں جا رہے ہیں. اس لیے جب سو کر اٹھتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ. ہاں اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد نئی زندگی عطا فرمائی. یعنی ہم دنیا سے گویا جا چکے تھے, ہم موت کی آغوش میں چلے گئے تھے, اللہ نے گویا ہمیں نئی زندگی عطا فرمائی. تو جب انشاءاللہ آپ وضو کر کے جب آپ سوئیں گے, ایک تو آپ نے حدیث کی فضیلت سن لی کہ جو باوضو ہو کر سوتا ہے ساری رات فرشتہ اس کے سرانے رات گزارتا ہے, اور جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے بندے کی, اور اس آنکھ سے کھلنے کے بعد وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. الحمدللہ ویسے میرا ذاتی معمول میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرا ذاتی معمول یہ ہے کہ جب سے یہ حدیث پڑھی اس وقت سے معمول ہے صبح اٹھتے ہی الحمدللہ مدرسے کے لیے فوراً دعا کرتا ہوں. صبح بیدار ہوتے ہی مصنون دعائیں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد فوراً مدرسے کے لیے دعا شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بھی یہ دعا کا معمول بنائیں. آپ کا جو بڑا مسئلہ ہے آپ اس کے لیے دعا کریں, جو بھی اہم مسئلہ, کیونکہ حدیث میں جب بشارت سنائی گئی کہ اس وقت یقین اللہ دعا قبول فرما دے. جب بھی آپ کو رات کے کسی حصے میں بھی آنکھ کھلے اس کے موقع پر بھی آپ دعا کر لیا کریں. یہ بھی میرا معمول ہے. رات کو سوتے ہوئے کسی وقت میں موقع پر, ایک تو یہ کہ بھی صبح اٹھنا ہے, ہاں جی تہجد کے وقت میں اٹھیں یا فجر کے وقت نماز کے اذان کے وقت اٹھیں. ایک یہ کہ ویسے ہی پہلے آنکھ کھل جاتی ہے. ہاں سردیوں کی راتوں میں تو خصوصاً بڑی لمبی رات ہوتی ہے, پہلو بدلتے بدلتے بندہ تھک جاتا ہے, ویسے ہی کئی دفعہ آنکھ کھل جاتی ہے. تو جب بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ فوراً اپنے لیے دعا شروع کر دیں, دل ہی دل میں دعا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کی وہ دعا یقیناً قبول ہو. دیکھیں کتنی بڑی آسانی ہے امت کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آسانیاں ہمارے لیے بیان فرما دی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں. اچھا یہ بات ویسے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے. الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے بہت سے بزرگوں کے ساتھ سفر بھی کیے.
سب سے زیادہ سفر تو شاید الحمدللہ ابا جی کے ساتھ کیے ہیں، اور اب ان کے ساتھ اسفار چلتے ہی رہتے ہیں. کل بھی شکر کا سفر تھا ان کے ساتھ، تو حضرت ابا جی کو بھی دیکھا، اور اپنے اور بھی جن بزرگوں کے ساتھ سفر کا موقع ملا ان کو دیکھا کہ وہ سفر میں ہمیشہ باوضو رہتے ہیں. باوضو رہنے کی عادت. جب بھی آپ نکلیں سفر کے لیے وضو کر کے بیٹھیں. یہ آپ کو سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا عمل، ہم اپنے بزرگوں کے عمل کو کوئی حجت نہیں بناتے. اصل تو حجت ہے وہ تو سنت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا عمل ہے، لیکن بزرگوں کا معمول بتانے کا صرف مقصد یہ ہے تاکہ آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو کہ یہ اس دور کے جو اللہ والے ہیں، جن کے ساتھ ہم اور آپ جی رہے ہیں، جن کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے، ان کی مثالیں بھی ہیں. اس لیے میں اپنے بیان میں اکثر قرآن اور حدیث کے بعد بزرگوں کی بات بھی ساتھ بتا دیتا ہوں. مقصد ہوتا ہے تاکہ عمل کا جذبہ پیدا. تو الحمدللہ جتنے بھی بزرگوں کے ساتھ سفر کیے ان کو دیکھا مستقل کہ بزرگ سفر سے پہلے وضو کر کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر وقت ہے تو وضو کیا اور وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد سفر شروع. اور حضرت ابا جی دامت برکاتہم کا ایک معمول مستقل دیکھا کہ سفر کے دوران جب کسی نئی مسجد میں گئے، کسی بھی مسجد میں گئے، کسی مدرسے میں گئے، وہاں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے ہیں. یہ چیز ہم نے اپنے بڑوں کی زندگیوں سے سیکھی ہیں یہ چیزیں، تو الحمدللہ اس کے عمل کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ حضرات بھی یہ چیز سیکھیں کہ ہم نے جب بھی اب آپ نے کل ماہانہ چھٹی ہو رہی ہے مدرسے میں، سب بچے نے جانا ہے نا انشاءاللہ، تو آپ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ کل ماہانہ چھٹی جیسے ہوگی تو ہم وضو کر کے نکلیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کا سفر باوضو ہوگا اور پورے سفر کے دوران آپ کے لیے نیکیوں کے انبار لکھے جائیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کتنی نیکیاں. اب یہ سوچیں، جو میں سوچتا ہوں کہ جو مسلمان رات کو وضو کر کے سوتا ہے اس کو ساری رات نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. تو کتنی نیکیاں ہوں گی قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ بعض مسلمان جب جنت میں پہنچیں گے اور قیامت والے دن اپنی نیکیوں کے انبار دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی. اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی. تو فرشتے ان کو بتائیں گے کہ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو آپ جن کو دنیا میں معمولی سمجھتے تھے، یہ آپ کی ساری نیکیاں محفوظ ہوتی رہی. اور بہت سے مسلمان جس دنیا میں جن پہ صدمات آئے، جن پہ بڑی پریشانی آئی، وہ صبر کرتے رہے. حدیث میں فرمایا کہ صبر کے بدلے میں اللہ نے ان کی نیکیاں لکھوائیں. ان کو احساس کوئی نیکیاں نہیں تھی لمبی چوڑی، ان کی کوئی لمبی چوڑی عبادتیں نہیں تھی ان کے کھاتے میں، لیکن دنیا کے اندر انہیں دکھ برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، تو صبر کا اہتمام کیا. وہ صبر کی برکت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے ان کے لیے نیکیاں لکھی. تو جب قیامت والے دن پہنچیں گے تو نیکیوں کے پہاڑوں کتنی نیکیاں اور نیکیوں کے ڈھیر اور نیکیوں کے انبار پائیں گے. وہ خود حیران ہوں گے کہ ہماری اتنی نیکیاں تو نہیں تھیں. تو اس لیے بھائی کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہر نیکی کو بڑا سمجھیں. تو آج کی مجلس کے اندر یہ باوضو رہنے کی ترغیب دی گئی. آپ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈال. جی. اور حدیث میں دیکھیں آخر میں ایک حدیث سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھتا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور دعائیں بھی ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو پہلی دعا کی فضیلت یہ بیان فرمایا کہ جو اس دعا کا اہتمام کرتا ہے فتحت لہ ابواب الجنت الثمانی، قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، یعنی جنت کے 8 دروازوں سے اس کا استقبال ہوگا جس نے وضو کیا اور وضو کے بعد اس دعا کا اہتمام. تو اس دعا کے اہتمام پر اتنی بڑی فضیلت ہے تو خود وضو کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی یہ سوچیں. یہ تو وضو کرنے کے بعد کی دعا پر یہ بشارت سنائی جا رہی ہے. تو جو مسلمان اہتمام کے ساتھ وضو کریں. ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پانی منگوایا وضو کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سارے آزاد ہوئے، ایک دفعہ سارے آزاد ہوئے، ایک دفعہ ہاتھ، ایک دفعہ چہرہ، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے، پھر مسح فرمایا، پھر ایک دفعہ پاؤں. پھر فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول ہی نہیں فرماتا. یعنی ایک مرتبہ تو دھونا فرض. پھر دوسری دفعہ پانی منگوایا، 2 دفعہ سارے آزاد ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا وضو ہے جس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 2 گنا اجر عطا فرماتے ہیں. اور پھر تیسری دفعہ پانی منگوایا اور سارے آزاد 3 مرتبہ دھوئے. پھر فرمانے لگے کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا طریقہ ہے، میرا اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوتے ہیں، یعنی انبیاء کی محبوب سنت.
تو جو وضو کا خاص اہتمام کرے گا، سنت کے مطابق وضو کرے گا، اس کے فضائل آپ نے سنے ہاں کہ نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، گناہ بھی معاف ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا تکتب بکل خطوۃ حسنہ، جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں۔ ورفعت بہا درجہ، اور فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ کتنی بڑی نیکیاں ہیں۔ اور جس مسلمان کا گھر جتنا مسجد سے دور ہوگا، وہ جتنے قدم لگا کے جائے گا، ہر قدم کے اوپر اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی، ہر قدم کے اوپر اس کے درجات بلند ہوں گے۔ ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ بنو سلمہ کے لوگ مسجد نبوی کے پڑوس میں رہتے تھے، ہاں جی، پہلے دور رہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آج یا رسول اللہ ہم مسجد نبوی کے قریب گھر لینا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں سہولت ہو جائے۔ آپ نے منع فرمایا، ہاں، اور آپ نے فرمایا کہ جو تم جتنے قدم لگا کے آتے ہو، جتنے قدم اٹھا کے آتے ہو، ہر قدم کے اوپر تمہاری نیکی لکھی جاتی ہے، تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں، تمہیں خیال ہی نہیں ہے۔ آپ نے منع فرمایا کہ مسجد نبوی کے قریب مکان نہیں لینا، وہیں پر تمہارا مکان ٹھیک ہے تاکہ آتے جاتے تمہاری نیکیاں زیادہ زیادہ لکھی جائیں۔ تو بہرحال یہ وضو کا عمل انتہائی بڑا عظیم عمل ہے، بہت بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن عام طور پر یہ سنت مردہ ہے ہماری مجلس میں کہ ہم نے صرف بس نماز کے وقت میں وضو کا اہتمام کرنا سیکھا ہے۔ ہاں، آپ کوشش کریں کہ ہم نے 24 گھنٹے اپنے آپ کو باوضو رکھنا ہے۔ ہاں جی، میں نے احادیث بھی سنا دی، ہاں جی، اور قرآن مجید کی آیت بھی سنا دی کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے انسان، اور بزرگوں کے واقعات بھی آپ کو تفصیل سے سنائے ہاں کہ ہمارے تمام اکابر بزرگوں کا طریقہ ہے خود کو ہمیشہ باوضو رکھنے کی عادت ہے۔ تو آپ حضرات نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ، آپ بھی سارے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ آج سے سارے نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سنت کو ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا